کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ایک مشکوک کردار ہے پاکستانی سیاست کے اندر. سیاسی حلقوں میں کاکڑ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں. اچھا، اور کون کس کا ٹٹو ہے؟ ہمارے چیف منسٹر صاحب وہ چھوٹے ٹٹو ہیں سر جی. اور مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب آپ کے اوپر عدالت کارروائی کر سکتی ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ سوچنے پہ پابندی ہو تو وہاں پہ کبھی آزادی رائے کی بات نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب. چند خبروں پر ان سے تبصرہ لیتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے. میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردی ہوئی، 3 دہشت گرد مارے گئے. ایک خبر کے مطابق تو یہ ہے کہ 6 دہشت گرد مارے گئے، 3 جہازوں کو نقصان پہنچا. اور اس سے پہلے بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی تھی، 14 فوجیوں کو، پاک فوج کے سپوتوں کو شہید کیا گیا تھا دہشت گردوں کی طرف سے. اور خیبر PK میں بھی ایسی ہی دہشت گردی ہوئی ہے. خان صاحب سے بات کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے. لیکن پہلے دہشت گردی کے حوالے سے یہ کہاں سے آخر کار دہشت گرد آ گئے اور آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کا خان صاحب؟ سر اس کا ذمہ دار تو اصل میں ہم خود ہیں اس حوالے سے کہ جب ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت سنگین صورتحال ہے خطے میں بھی اور دنیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو ایسے دہشت گردی کی امید کی جا سکتی ہے. پھر آپ اخوان ریفیوجز کو نکال رہے ہیں. ہمارے دوست امریکہ کچھ نہیں بول رہا اس کے اوپر، وہ خود بھی چاہتا ہے کہ وہ نہ نکلیں لیکن وہ بتا بھی نہیں رہا. لیکن یہ جو دہشت گردی گئی جس میں فوج کو نشانہ بنایا گیا بلوچستان کے بعد، آپ دیکھیں ایئر بیس جو میاں والی کا تھا، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اور ایئر فورس کے جوانوں کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے نہ صرف انہوں نے مارا بلکہ شاید پکڑا بھی ہو. اور جو 14 جوان شہید ہو گئے بلوچستان میں، وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے سر. اور موجودہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو فوری طور پر فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب نے، نگران وزیر اعظم، انہوں نے کہا جی کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا. کیا ان کا اختیار ہے لیول پلینگ فیلڈ دینے کا؟ اور واقعی دے بھی دیں گے؟ سر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اصل میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ سیاسی حلقوں میں کاکڑ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں یا بھاڑے کے ٹٹو ہیں. اچھا جی. سر ٹٹو کا کسی آپ کھوڑے سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کون ہیں جو لیول پلے فیلڈ کا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میاں صاحب کا ایک نظریہ تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے یا تو وہ میرے سیاسی دشمنوں کے ساتھ کی جائے یا مجھے رعایتیں دی جائیں. تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی زیادتی کا مداوع کیا. اچھا جی. اور ان کا جو دشمن تھا اس کو اندر کر دیا اور ان کو رعایتوں سے نواز دیا. تو کاکڑ صاحب کی بات کو اتنی اہمیت اور حیثیت نہ دی جائے. وہ ایک سیاسی بیان ہے، انہوں نے دیا، اپنے نمبر بنائے. کہاں بنائے یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ کو ان کا بیان پسند آیا ہوگا، میاں صاحب کو آیا ہوگا، عمران خان کو آیا ہوگا یا عوام کو آیا ہوگا. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. تو کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ایک مشکوک کردار ہے پاکستانی سیاست کے اندر. اچھا جی. جو جز وقتی طور پہ آئے ہیں. اچھا، اور کون کس کا ٹٹو ہے؟ ہمارے چیف منسٹر صاحب وہ چھوٹے ٹٹو ہیں سر. سیدھی بات ہے. وہ کس کے ہیں؟ امریکہ کے. اچھا جی. اسٹیبلشمنٹ کی، ٹھیک. عوام کی. سر عوام کو بھی پسند ہے، بچے ٹٹو پہ سواری کرنا پسند کرتے ہیں. وہ پاکستان میں، اور وہ تو لاہور کی بہت خدمت کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک. لاہور کو ادھیڑ کے رکھ دیا انہوں نے سڑکوں کو، تاکہ عوام کو باور کرایا جا سکے کہ میرے کم وقت میں کتنی ترقی ہوئی ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے. اچھا جی. اچھا، چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب وہ فرماتے ہیں جی کہ عمران خان کے دور میں دباؤ میں نہیں آئے. جی ہاں، نہ ہی آئندہ آئیں گے. بالکل. لیکن کل آپ نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے دیکھا. لنگوٹی کہاں، خود کہاں. ایوان صدر میں گئے، کہتے تھے ملاقات نہیں کروں گا. اب وہ کہتے ہیں جی کہ نہ اس دور میں دباؤ میں نہیں آئے، واقعی نہیں آئے. بالکل نہیں آئے. تو کہتے ہیں کہ آئندہ بھی نہیں آؤں گا. تو واقعی آئندہ بھی نہیں آئیں گے. اور کل جو کچھ کر رہے تھے وہ کیا بغیر دباؤ کے کر رہے تھے؟ سر بات یہ ہے کہ راجہ صاحب ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، نوکرشاہی کا عام ستون ہیں، اور ان کے لیے بھاگنا، پسپا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور وہ عمران خان کے دور میں بالکل دباؤ میں نہیں آئے کہ جن کے لیے وہ کام کر رہے تھے وہ ان کے دباؤ میں تھے. اور عمران خان کو بڑی غلط فہمی تھی کہ راجہ صاحب غیر جانبدار الیکشن کمشنر ہیں. جو عمران خان کی غلط فہمی جلدی رفع ہو گئی. اور اس وقت جو پھر کل سپریم کورٹ کے اندر ان کا جو کردار رہا، ان کے سیکرٹری کا جو کردار رہا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس کے دباؤ میں تھے، کس کے دباؤ میں نہیں تھے. انہیں صرف کل یہ پریشانی تھی
کہ چیف جسٹس صاحب کو ایسا ریمارک نہ دے دے جس سے انہیں بچی کچی عزت بھی نالام ہو جائے. ادروائز راجہ سکندر صاحب کوئی رہ گئی ہے؟ ہاں سر، عزت سادات تو ابھی بھی ہے. اچھا آپ کو بتاؤ راجہ ہے سر، کہ راجہ کی عزت کبھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. بشرطے کہ عوام میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کنگ از نیوڈ، بادشاہ ننگا ہے. جی کیونکہ وہ بھی الیکشن کمیشن میں بادشاہ بنائے ہوئے ہیں سر، جی، اور ننگے بھی ہو چکے ہیں، لیکن کہنے والا کون ہے جو کہے. ٹھیک ہے. بات تو یہ ہے. اچھا، وہ پرویز مشرف صاحب کی آج کل خبروں میں آ گیا ہے، ان کے بارے میں کہا کہ سزائے موت کے حوالے سے جو تھا معاملہ وہ سپریم کورٹ میں اٹھے گا. ہماری عدالت اتنی ویلی ہے کہ وہ کیس سزائے موت کے حوالے سے مشرف کا سر پہلی بات یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک سابقہ سپاہ سالار کی موت کے حوالے سے، سزا کے حوالے سے ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کیوں کر رہی ہے، سپریم کورٹ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے. ماضی کی تاریخ میں دیکھیں نا، ایک ایسا جنرل گزرا ہے برطانیہ کے اندر جس کے اوپر سزا دی گئی اس کے مرنے کے بعد، اور کہا گیا کہ اس کو قبر سے نکال کے لٹکایا جائے. مگر جنرل مشرف نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. نو ڈاؤٹ کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ان کو سزا سنا دی تھی، لیکن اسلام میں ایسی سزا کی گنجائش نہیں ہے. اور ویسے بھی ایسی سزا کسی مرنے والے کے لیے نہیں کی جاتی. ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا. جمہوریت کے تناظر میں اگر آپ کے یہاں جمہوریت ہے تو آپ 2 دفعہ مشرف کو سزا دے دیں، 4 دفعہ جنرل ضیاء الحق کو سزا دے دیں، اور جتنے لوگوں نے یہ کام کیا ان سب کو باری باری سزا دے دیں. جو ابھی زندہ ہیں ان کو بھی لٹکا دیں. تو ایسی اچھا، میرا سوال دراصل یہ تھا کہ جس طرح سے پرویز مشرف صاحب کی نااہلیت کی ایک درخواست تھی، باقاعدہ بنیال صاحب نے اس کو سنا، اس کو ڈسمس کیا، کہ ہماری عدالتیں اتنی زیادہ فارغ ہیں جس کے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، وہ کیس بھی سن لیتی ہیں. سر اس کی وجہ کہ ہماری آپ کی بات بالکل، اور قاضی فیصل صاحب نے کہا جی کہ میرے سامنے جنرل ضیاء الحق کو صدر نہ کہیں. جی ہاں بالکل. یہ مشرف کے بارے میں کیا کہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم ان کی نیت پہ کیسے شک کریں. اس وقت وہ چیف جسٹس ہیں سر جی، اور مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب آپ کے اوپر عدالت کارروائی کر سکتی ہے جی. کہ انہوں نے سوچا کیوں. اب دیکھیں جہاں پہ سوچنے پہ پابندی ہو تو وہاں پہ کبھی آزادی رائے کی بات نہیں ہو سکتی. پہلی بات یہ ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت ٹائم ہے قاضی صاحب کے پاس. وہ ہر وقت ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کب کہنا ہے، کس کے سامنے کہنا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے. جی انفارچونیٹلی اب دیکھیں نا اتنی فارغ ہیں کہ 34-35 سال کے بعد کچھ لوگوں کو کی داد رسائی ہوئی اور ان لڑکیوں کو ان کا حصہ ملا. اب غور کریں، اتنی مصروف عدلیہ تھی کہ اس کیس کے اوپر کچھ نہیں کر سکی. چلیں وہ کیس نیچے سے چلتا چلتا وہاں تک پہنچا. آپ کم از کم اب تو کچھ کر سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں، کوئی نظام دے سکتے ہیں، پابند کر سکتے ہیں نچلے لیول پہ کہ آپ نے اتنے دن میں فیصلہ کرنا ہے. کچھ کر کے تو دکھائیں، صرف باتیں نہ کریں. جی چلو، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. ہاں سر، جیسے جائیداد کے حوالے سے سر کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. پہلی بات یہ کیا نہیں ہے سر. اور پھر مجبوری بن گئی تھی کہ ہمارے عوام الحمدللہ، ہماری بچی ہیں، ہمارے بچے جو ہیں ان کو قانون کا پتہ ہے. اگرچہ وہ عمل نہیں کرتے لیکن ان کو آگاہی جو ہے وہ آ گئی ہے. اچھی آئی ہے بری آئی ہے اس کے کبھی بعد میں سوچیں گے. تو اس آگاہی نے انہیں پریشان کر دیا اور ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا. اچھا، قاضی صاحب عدالت میں بیٹھ کے عجیب قسم کے ریمارکس ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ کالا کوٹ کے پہنا ہے. جی ہاں، وہاں پہ پیش ہوئے تھے کوئی صاحب. جی انہوں نے کہا جی میں نے تو روٹین میں پہنا، یہ تو وکیل پہنتے. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے نام کے ساتھ حافظ کیوں ہے. جی ہاں، ایک سے پوچھ لیا کہ یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ بیرسٹر کیوں لکھا. اچھا، وہ سارے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پیدائشی آپ کا نام ہے. جی ہاں. ہاں یہ میرا خیال ہے کہ وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہے سر جو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ایک جج جو ہے نا، جسٹس کینن کی کتاب ہے، ایک جج مسکرا بھی نہیں سکتا. یعنی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کسی طریقے سے نہیں کر سکتا. کوئی رائے نہیں دے سکتا جو ایسی ہو، جو پریشان کلائنٹ کو کر دے یا آپ کے لوگوں کو کر دے. دیکھیں بہرحال ججوں کی ایک حیثیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ وکیلوں کی بھی ایک حیثیت ہے. اگر وکیل نہ ہو تو ججوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے. اور بار کونسلوں کو اس لیے حیثیت اور اہمیت ملتی ہے کہ وہ جج بنانے میں مدد کرتے ہیں، بتاتی ہیں کہ اچھا وکیل کتنا اچھا جج بن سکتا ہے، اور اچھا وکیل اچھے جج بنے بھی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے قاضی صاحب کو رفتہ رفتہ سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ جب وہ جانے والے ہوں گے تو سمجھدار ہوں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے بہت کچھ غلط ہو گیا. اچھا، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ لندن سے حکومت چلائی جا رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے. جیسی کوئی بڑی بڑی تعیناتیاں کی گئی. تو اس کے بعد آگے نگرانوں کے دور میں بھی یہ تاثر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بڑے اثرات ہیں. انہوں نے کئی فیصلے کیے ہیں، کئی احکامات. مثلاً وہ اساتذہ انہوں نے دھرنا دیا تھا تو
مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ آپ دھرنیاں اٹھا دیں، آپ کے سارے مطالبات منظور کر لیے جائیں گے، اور جو گرفتار لوگ ہوئے تھے ان کو رہا کر دیا گیا اسی وقت۔ تو اس تناظر میں ذرا آج بھی ان کی اسی طرح سے چل رہی جیسے پی ڈی ایم کی حکومت میاں نواز شریف صاحب کی چل رہی تھی۔ ابھی ایک اعلان ہوا ہے کہ 9 نومبر کو علامہ اقبال کی چھٹی ہوگی، تو بند کس نے کی تھی؟ تو میاں نواز شریف صاحب یہ کریڈٹ لیں گے؟ ہاں سر لیں گے، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے اور میں سے ٹھیک کر لوں تو کریڈٹ تو بنتا ہے نا کہ یار میں پٹھی راتیں سیدھی راتیں آ گئی ہیں۔ اور 9 نومبر کا اقبال کے حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اقبال ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا جی، ہاں صرف ہم اقبال کے ساتھ نہیں۔ تو قائد اعظم سر قاعدے سے جب 25 دسمبر آئے گی اس وقت کوئی ایسی بات سوچی جائے گی، 2 چھٹیاں کر دیں گے اس وقت، ہاں جی، جیسے باہر ہوتا ہے نا سر، اتوار والے دن کو چھٹی آ جائے ہاں جی، تو اگلے دن یا ایک دن پہلے کر دیتے ہیں ہاں جی، تاکہ عوام چھٹی سے محروم نہ ہوں۔ تو پاکستانی عوام تو چھٹیوں سے محروم ہے سر۔ ہاں جی۔ اچھا، کل آپ نے انتخابات کے حوالے سے بڑی بات کی اور اس کے بعد یہ آرڈر آ گیا جی کہ آپ اس پر بات نہیں کر سکتے، اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو صرف اپنی بیگم سے بات کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پھر بعد میں جا کے بات بیگم سے کی آپ نے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے یہ کیونکہ بڑا بظاہر تو نجی معاملہ ہے، اور ہم بیگمات سے ہی اپنی کلفت بھی دور کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم عام لوگوں سے نہیں کر سکتے، جی، کیونکہ سننا ہمیں وہیں سے پڑتا ہے، عوام کی تو ہم نے سننی نہیں ہوتی۔ ہاں جی۔ تو آج ہمارے ساتھ ہے ساجد خان صاحب۔ آج دن بھر کی خبروں پر ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے، آئندہ بھی خان صاحب سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ جی۔